we are studying and learning some facts about the establishment of Pakistan, that how Pakistan was established and how we got independence. In this connection, we must learn the Indian Independence Act 1947. Under this act, India and Pakistan were granted independence. مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی ہمیں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کے تحت دی ہے، اور انہوں نے قانون بنوایا اور اسی قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹ کر چلے گئے۔ اب جو آزادی لندن میں پارلیمنٹ نے ہمیں بنا کر دی، برطانوی بادشاہ کی رضامندی سے وہ آزادی ہمیں ملی، تو یہ آزادی کی ایک ایسی قسم ہے جس کو عموماً انگریز لوگ ٹرانسفر آف پاور کہتے ہیں، جس کو ہم انڈیپینڈنس کہتے ہیں، وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرانسفر آف پاور، یعنی کہ اقتدار کی منتقلی۔ جس کو ہم آزادی کہتے ہیں وہ اس کو اقتدار کی منتقلی کہتے ہیں۔ منتقلی اور ٹرانسفر آف پاور اینڈ انڈیپینڈنس میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ ممالک جن کو آزادی ملی ہے تو دو قسم کی آزادی ہے، ایک جنہوں نے آزادی حاصل کر کے رکھی ہے اور ایک جس کو پاور ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کی مثال یہ ہے کہ جو محکوم قوم ہے وہ حکمرانوں کے خلاف ایک ایسی تیز جدوجہد لڑے کسی بھی شکل میں، ہتھیار اٹھا کر یا جلسے جلوس کر کے، کہ وہ حکمرانوں کو اپنے ملک سے بھگانے پر مجبور کریں اور حکمران بھاگتے چلیں، اور جو محکوم قوم ہے وہ اپنی حکمرانی خود حاصل کریں اور اپنے لیے آئین اور قانون اور سب چیزیں بنائیں، بالکل اثر نو بنائیں، اپنی مرضی کی بنائیں، حکمران قوم کا جو نام و نشان ہے وہ مٹا دیں اور اپنی مرضی کے قانون اور آئین اور طرز وغیرہ بنا دیں۔ یہ آزادی بہت سے ممالک نے حاصل کی ہے۔ مثال کے طور سے 18ویں صدی کے آخری جو ربع ہے، آخری کوارٹر ہے، 1776 اور 80، 81، 83 میں امریکہ میں انقلاب آیا، 1783 میں وہ سکسیسفل ہوئے۔ انہوں نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی، لیکن انہوں نے جو آزادی کا جو ڈکلیریشن ہے وہ امریکیوں نے لکھا از خود کہ ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں برطانیہ سے، اور اس ڈکلیریشن میں ظاہری طور سے انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں اور اپنے ایک نظام تعارف کرایا، کانگریس بنائی اور آگے جا کے پریزیڈنشل سسٹم متعارف کرایا۔ تو یہ چیزیں انہوں نے انگریزوں کا کنیکشن ختم کیا۔ اس کے بعد ہم اور ممالک دیکھتے ہیں۔ رشین امپائر تھا، اس میں ایک شہنشاہ کی حکومت تھی جس کو زار بولا کرتے تھے۔ زار واز اے ٹائٹل، سیزر یا قیصر جیسا ایک ٹائٹل ہے۔ تو اس شہنشاہ کے خلاف کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بغاوت کی اور اس کو حکومت سے ختم کیا۔ بعد میں لینن کی زیر سرکردگی وہ حکومت بھی بہت جلد ختم ہوئی اور ایک ایسی حکومت آئی جو پرانی حکومت سے یکسر مختلف تھی۔ بادشاہت میں جن لوگوں کو مراعات حاصل تھے اب ان لوگوں کو مراعات حاصل نہیں ہے۔ بادشاہت میں اگر عوام، روسی عوام پست زندگی گزار رہے تھے، اس نئی حکومت میں جس کو کچھ لوگ سوویت گورنمنٹ بولتے ہیں، بولشوک بھی بول دیتے ہیں، کمیونسٹ بھی بول دیتے ہیں، تو اب جب بولشوکس کی حکومت آئی یا کمیونسٹوں کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک ایسا نظام لایا جس میں شہنشاہوں اور جو دیگر شہزادے وغیرہ ہیں، نوبلز ہیں، پریسٹ ہیں، ان کو معاشرے سے یک طرفہ نکال دیا اور ان کو حتیٰ کہ ووٹ کا حق بھی نہیں دیا جب تک کہ ان سے یہ مراعات واپس نہیں لی گئی۔ تو یہ آزادی کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی بنگال میں فسادات ہوئے اور 71 میں انہوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کر دی۔ یہ آزادی کی چند قسمیں ہیں۔ الجزائر وغیرہ نے بھی آزادی حاصل کی ہے۔ افریقہ میں کسی نے فرانس کے خلاف اور کسی نے اٹلی کے خلاف جنگ لڑ کر آزادیاں حاصل کی ہے۔ لیکن یہاں جو ہے آزادی کی ایک اور قسم ہے جو ٹرانسفر آف پاور کہلاتی ہے۔ اب ٹرانسفر آف پاور سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور سے ایک ادارہ ہے، اس کا ہیڈ ہے، جب وہ ہیڈ کسی مشن پہ باہر جا رہا ہے، چھٹی پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے پاورز اپنے سیکنڈ ٹو کمانڈ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ میرے پاورز ہیں، آپ میری غیر موجودگی میں اس کو استعمال کریں۔
یا جس طرح ہمارے ہاں کاروبار یا جائیداد بزرگوں سے آگے جا کے بچوں کو منتقل ہوتی ہے. تو اٹ واز ٹرانسفر آف پاور ٹو دا انڈین پیپل. لیکن کون سے انڈین پیپل؟ دو دے ور پاپولر ان دا ماسز، مسلم لیگ اینڈ کانگریس، بٹ اسٹل دے ور لائک مائنڈیڈ پیپل. یہ اپنے لوگ تھے آپس میں انگریزوں کے ساتھ. دے ور برٹش ٹرینڈ، اور برٹش ٹرین بھی اس طرح نہیں ہے کہ عام ٹریننگ دی ہے، برطانوی قانون میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے. آپ کسی بھی اپنے لیڈر کا وہ اٹھائیں پروفائل تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہی گاٹ ہز ایجوکیشن فرام لنڈن اور یونائٹڈ کنگڈم اور انگلینڈ سے کہیں بھی اس نے تعلیم حاصل کی. پھر تعلیم کون سی حاصل کی؟ تعلیم اس نے حاصل کی ہے قانون کی. مطلب یہ ہے کہ یہ انگریزی قانون کے ماہر لوگ تھے، ان کی تربیت انگریزی ماحول میں ہوئی تھی، ان کی زبان انگریزی تھی، بڑی فراوانی سے یہ انگریزی زبان بولا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہمارے دیگر راجا مہاراجا تھے 560 ریاستوں کے سربراہ، یہ تو تھے انگریزوں کے حامی. اس کے علاوہ ہمارے جو جاگیردار تھے وہ بھی انگریزوں کے حامی تھے. اور کون؟ یہی تو ہمارے سیاستدان ہیں. تو انگریز جاتے ہوئے ان کو اقتدار منتقل کر رہا ہے. اور انگریز کیوں جا رہا ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار نے اس کی کمر توڑ دی ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہ اٹلانٹک چارٹر میں اس نے امریکہ سے یہ بات مانی تھی کہ جنگ کے بعد میں ان علاقوں کو خالی کروں گا. اگرچہ بعد میں یہ ایک اور مصیبت بن گئی کہ برطانیہ تو یہاں سے چلا گیا، لیکن امریکی اثر رسوخ یہاں آ گیا. لیکن چارٹر جو اگست 41 میں سائن ہوا ہے، شاید اس وقت امریکی پریزیڈنٹ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ برطانیہ نکلے گا تو ہم ان کو نیو امپیریلزم میں جکڑ دیں گے. امپیریلزم وہ تھی جب باہر سے بیرونی طاقتیں آ کر یہاں اپنی کالونیز بناتی تھی، بزور طاقت علاقے قبضے کرتی تھی. اس کو امپیریلزم کہتے ہیں. نیو امپیریلزم یہ ہے کہ نہیں، علاقہ قبضہ مت کرو، درد سر کیوں بناتے ہو اپنی، یہاں اپنی مرضی کے حکمران بنوا دو. کسی بھی علاقے میں جو آپ کی مرضی کا ہے وہاں اپنی مرضی کے حکمران بنوا دو، وہ آپ کا کام کریں گے. آپ کے لیے آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں اس کو راستہ دیں گے. اگر آپ کے ملک میں کوئی منرلز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، تو وہ آپ کی کمپنیوں کے ہوں گے، وہ کسی اور کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوں گے. مڈل ایسٹ کے ممالک کی مثال آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، یہ نیو امپیریلزم کا شکار ہے. مطلب کہ پیٹرول پیدا مڈل ایسٹ میں مثال کے طور سے ہے، زیادہ تر رشیا میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت ڈالر میں ہوتی ہے. اور ڈالر کو یہ جو مضبوطی ملی ہے اس کو پیٹرو ڈالر بولتے ہیں. 70s میں پیٹرول کی پیداوار بھی زیادہ ہوئی، 1970 میں ضروریات بھی بہت زیادہ ہوئی، مطلب گاڑیوں وغیرہ میں پیٹرول کا استعمال بڑھنے لگا، اس وجہ سے اس کی قیمتیں بہت تیزی سے زیادہ ہونے لگی. اور جب اس کے سودے ڈالر میں ہونے لگے تو ڈالر کو ایک انٹرنیشنل کرنسی کی وہ ملی اور اس کو استحکام ملا. ابھی پیٹرول فروخت ہوتے ڈالر آتا ہے، وہ ڈالر ہزاروں بلینز ڈالر جو ہیں وہ امریکی بینکوں کے ساتھ پڑے ہیں، کسی اور کے ہیں لیکن پڑے وہاں ہیں. پاکستان کو تو کوئی 3-4 بلین ڈالر بینک میں رکھنے کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے سینکڑوں یا ہزاروں ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کے بینکوں میں پڑے ہیں. بہرحال انگریز جانے والا تھا اور بہت سی کالونیز ایشیا اور افریقہ میں اس کے قبضے میں تھیں. اور پہلا وہ یہ تھا کہ انڈیا واز اے پرومیننٹ کالونی، اور یہاں چونکہ تھوڑی اویئرنیس بھی زیادہ تھی، پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ ہیں، اور چونکہ زرعی ماحول ہے تو زراعت کی زمین بھی ہے، تو بعض جاگیردار جو ہیں وہ پیسہ بھی رکھتے ہیں، اور اسی پیسے کی بدولت اس نے آگے جا کے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور وہی سے سیکھ کر پھر اپنے حکمرانوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ وہاں سے لبرلزم کے آئیڈیاز لے کے آئے اور وہاں سے نیشنلزم کے آئیڈیاز لے کے آئے، اور وہی آئیڈیاز نیشنلزم اور لبرلزم اور ہیومن رائٹس وغیرہ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ انہی انگریزوں پر استعمال کرنے لگے، ان سے انہی ٹرمز میں باتیں کرنے لگے. پاور واز ٹرانسفرڈ ٹو دا انڈینز آن 15th of August through Indian Independence Act 1947, and Pakistan and India were given the status of dominion, and actually this was the partition of two provinces, Bengal and Punjab. These two provinces were partitions. They were divided into two, and as a result the people migrated from one part to another and from another to this part, and many fatalities and casualties happened. And the people which were united, especially in these two provinces, they were divided and they suffered a lot. Till they somehow are suffering. They are far away from their relatives and they are far away from their beloved people.
The dilemma with Pakistan is that our founding fathers never wrote anything about the future of Pakistan. They were struggling for Pakistan. They were asking for a separate Muslim state, and they finally were able to achieve this state. But they did not say anything about that what kind of government or what kind of system they would introduce in the new state. They said it at speeches, at gatherings, but they never wrote it. And writing is very much important for such big issues. قرآن پاک کا حکم ہے کہ مستقبل کا کوئی معاملہ ہو اس کو تحریر میں لاؤ، تو انہوں نے تحریر میں لانے کی کوشش نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ some people say that Jinnah wanted a secular Pakistan and these people have some statements of Jinnah which favors their statement of secularism. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جناب he actually wanted a Muslim state اور اس میں اسلامی قوانین وہ نافذ کرنا چاہتے تھے and they have their own statements. وہ کہتے ہیں اس موقع پر جناح نے یہ کہا یا جناح کے سامنے یہ تقریر ہوئی اور جناح نے اس تقریر کو سنا اور اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. تو اب جناح کون سا ملک چاہتے تھے؟ This is important even today. کیونکہ وہ لکھ لیتے کہ میں ایسا نظام لانا چاہتا ہوں تو پھر بات اچھی رہے. آج 75 سال بعد بھی ہمارے لیے ان کی بات اچھی ہوتی کیونکہ وہ ملک بنانے جا رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں جو بات تھی اگر وہ تحریری شکل میں موجود ہوتی تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا. کیونکہ جو آدمی کسی عمارت کو بنا رہا ہے، کسی مشین کو بنا رہا ہے، کسی گاڑی کو بنا رہا ہے تو وہ اس کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے کہ میں اس پلاننگ کے ساتھ بنا رہا ہوں. اب وہ پلاننگ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں. تو جس طرح امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے امریکنز کو مشورہ دیا کہ آپ جو اولڈ ورلڈ ہے، جو یورپین معاملات ہیں، اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں. اور امریکہ فرام 1790 ٹل 1940 امریکہ یورپین معاملات سے دور بیٹھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ روز ٹو سپر پاور. اور جب سے اس نے اولڈ ورلڈ کے افیئر میں مداخلت شروع کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استحکام خراب کیا ہے. اسی طرح بابر نے ایک چھوڑی ہے وصیت اپنے آل اولاد کے لیے کہ حکمرانی کس طرح کی کرنی. رشین امپرر پیٹر دی گریٹ اس نے وصیت چھوڑی ہے اپنے آنے والے شہنشاہوں کے لیے طرز حکمرانی کس طرح ہوگی. تو فاؤنڈنگ فادرز کی جو سوچ ہے دیٹ از ٹو مچ امپورٹنٹ. جناح واز ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ پرسن. ہمارے ہاں تو ایک مسئلہ یہ بھی انگریزی آتی ہے کہ نہیں، انگریزی تو اس کو ایسی آتی تھی کہ اپنی زبان وہ بھول گیا تھا. لیکن پرابلم یہ کیا ہے، وہ ہی واز اے بیرسٹر. اب اس نے عدالت میں بھی باتیں کی اور اپنے مقدمے جتوائے، باہر بھی جلسوں میں بھی باتیں کی اور اپنا مقدمہ جتوائے. اگر وہ کائنڈ آف پروفیسر ہوتے تو شاید وہ پھر لکھنے پر زور دیتے اور کتابیں لکھتے. بہت سے لوگوں نے بڑی قیمتی کتابیں لکھی ہیں اور ان کا پلان ہوتا ہے کہ آن دی اسپاٹ وہ کیا کریں گے. لینن نے جب انقلاب لایا 1917 میں تو اس سے پہلے وہ تحریری شکل میں سب کچھ لکھ چکا تھا کہ what kind of system we would be introducing after a successful revolution. اور ابھی ریولوشن آیا بھی نہیں ہے سکسیسفل، یعنی کہ ریولوشنریز آر فائٹنگ فار دا رول. وہ اٹیک کر رہے ہیں اور یہ جس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں لینن، تو اس نے اعلان کر دیا کہ پرائیویٹ پراپرٹی از ایبولشڈ اور وار جو جرمنی کے ساتھ فرسٹ ورلڈ وار ہے اسے ہم وڈرا کر لیں گے. کیونکہ اس کے پاس پہلے سے خاکہ تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ خاکہ نہیں تھا اور محمد علی جناح نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وڈ ٹیک 18 months. کاش 18 months میں ہم کانسٹیٹیوشن بنا لیتے. ایک تو جناح کو ابتدائی مہینوں میں بہت پرابلمس تھے، ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، مہاجرین وغیرہ آ رہے تھے اور جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ تو کوٹے سکے تھے. جناح سے ایک منصوبات ہے کہ کوٹے سکے ہیں، وہ اتنے کارآمد پرزے ہیں نہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں. کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ تو ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے لیے تو بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور بیٹھنے اور سوچنے کا ہی تھا وقت جناح کے پاس. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہیڈ نو ریٹن ریکارڈ فرام ہز فاؤنڈنگ فادرز. دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ پاکستان کو مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا، جس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اٹ وڈ بی این اسلامک اسٹیٹ. دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے مسلم اسٹیٹ اینڈ این اسلامک اسٹیٹ. تو مسلم اسٹیٹ وہ ہوگا جس میں مسلمان ہوں گے اور آپس میں رہتے ہوں گے اور ان کی مرضی سے حکمرانی ہوگی. اسلامک اسٹیٹ یہ ہوگا
کہ ان کے لاس اسلام کے بنیاد پر ہوں۔ اب جب پاکستان بن گیا اور اس میں اسلام اور مسلمانوں کی پرجوش نعرے بھی شامل تھے، تو اس سے مسئلہ بن گیا کہ اب پاکستان تو بن گیا ہے، ویئر آر دا اسلامک لاس۔ ایک تو جو ہمارے حکمران تھے جاگیردار وڈیرے وغیرہ، آئین بنانا ان کے کیلیبر سے بڑا کام تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ قانون بناتے، آئین بناتے تو ان کے پر کٹ جاتے۔ تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو اسٹرگل کی تھی دیٹ واز فار اسلامک لاس۔ اب اسلامک لاس تو ان کے لیے ایک تو بنانا مشکل تھا، پھر اگر بن جاتے تو ان کو خطرہ تھا۔ وہ اسلامک لاس بنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آئین سازی میں ان سے تاخیر ہوئی۔ جناح نے کیبنٹ بنائی، مختصر کیبنٹ 6 وزراء پر۔ اس میں کون ہے؟ اس میں ایک ہندو ہے اور ایک قادیانی ہے۔ اور جناح فرسٹ اسپیچ میں کہتے ہیں کہ ریلیجن از یور پرسنل افیئر، یو کین گو ٹو یور ماسک اور چرچ اور وٹ ایور یور سیکرڈ پلیس از۔ تو یہ کیا ہے؟ جب آپ جدوجہد تو اسلام کے نام پر چلاتے ہیں، لیکن جب ملک بن جاتا ہے تو پھر اس کو ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جو سیکولرزم پر مبنی ہے۔ وزراء کا ریفلیکشن دیکھیں تو وہ بھی ایک سیکولرزم پہ مبنی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو پالیٹکس میں انوالو کیا گیا تاکہ خاص کر خیبر پختونخوا یا پنجاب میں جو مسلم لیگ مخالف حکومتیں ہیں تاکہ ان کو پریشان کیا جائے ایٹ دا ٹائم آف فریڈم موومنٹ۔ لیکن جو ہی پاکستان بن جاتا ہے تو پھر یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک کام نہیں ہوا۔ اب اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ تعلیم پہ توجہ دیں، لیکن جو جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اب اس کو بند کرنا مشکل تھا۔ تو یہ کچھ پرابلمز ہیں ہماری ہسٹری میں، اس پہ ٹھنڈے دماغ سے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ باعث لوگ ہیں، کچھ اتنے مثال کے طور سے پرو ہے ایک بات کے اور دوسری اتنی اینٹی ہیں کہ وہ دونوں کی باتوں میں توازن نہیں رہتا۔ متوازن ہسٹری اور متوازن خاکہ لکھنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنی خامیوں کا اندازہ ہو کہ بات جہاں سے بگڑی ہے کہ وہاں سے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ مستقبل ہمارا تابناک ہو اور پاکستان مزید ترقی کرے۔ تو اجازت دیجیے گا۔